میرے بھائیوں، میں آپ کو ایسی بات بتا رہا ہوں جس کو سن کر آپ کو بڑی حیرانی ہوگی۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو آپ کے پورے خاندان میں ایک خوشی کا ماحول بن گیا، کہ خوشی کا عالم ہو گیا۔ آپ کے دادا محترم حضرت عبدالمطلب بہت خوش تھے، تمام سرداران مکہ، ابو جہل وغیرہ جتنے بھی چچا تھے سب بہت خوش تھے، تمام طرف خوشی کا عالم تھا۔ اور پھر اس کے بعد سبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پیار کرتے تھے۔ ایک تو وجہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت سیدھے، ایماندار اور سچے بولنے والے تھے، کسی سے لڑتے جھگڑتے نہیں تھے، سب کی عزت کرتے تھے۔ اور دوسرا یہ کہ آپ کے والد محترم اس دنیا میں نہیں رہے تھے، اور کچھ دن کے بعد حضرت آمنہ آپ کی والدہ محترمہ جو ہے وہ اس دنیا سے چلی گئیں۔ حضرت مطلب جو ہیں وہی آپ کی پرورش کا دیکھ بھال کرتے تھے، اور اس کے بعد میں حضرت ابو طالب صاحب جو ہیں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی۔ یعنی کہ سب لوگ بہت خوش تھے، لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا اسلام، حق کی بات اور دنیا کو یہ بتانی شروع کی کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ کے سوا کوئی شریک نہیں ہے، اللہ واحد ہے، اللہ ہی ہمارا مالک ہے، اسی نے ہم کو پیدا کیا ہے، اس کے علاوہ کوئی ایسا دوسرا نہیں ہے، اللہ کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ جب یہ دین حق آپ نے پھیلانا شروع کیا تو سبھی لوگ جو آپ سے محبت کرتے تھے وہی آپ کے دشمن بن گئے، یعنی کہ آپ کے سگے چچا آپ کے دشمن بن گئے، اور اتنے زبردست دشمن بنے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہی ان کے تن بدن میں آگ لگ جاتی تھی۔ لیکن میں جو بات بتانا چاہ رہا ہوں، جس بات کو بتانے کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اتنی زبردست بغض اور اتنی زبردست نفرت ہونے کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ بیان کرتا ہوں کہ یہ سارا جو مکہ، یہ جو تھے مکے کے جو سردار تھے، یہ ان کا ایک وہ تھا، عادت تھی کہ یہ کسی وقت جو ہے وہ انہوں نے طے کر رکھا تھا، اور شراب کی بھٹی پر جاتے تھے، یہ شراب پینے جاتے تھے۔ یہ 3-4 لوگ تھے، یہ جب شراب پینے، ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ شراب پینے کے لیے جا رہے تو راستے میں تو کیا دیکھتے ہیں کہ راستے میں جو ہے وہ خانہ کعبہ پڑتا ہے، اور وہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ اب قرآن کی تلاوت کر رہے تو ان کے یہ شراب پینے کے لیے جا رہے تھے، ان کے کانوں میں آواز ہوئی، پڑی، اور انہیں اللہ کا کلام اتنا پیارا لگا کہ وہ اپنی طرف کھینچ لیا، اور یہ تینوں کے تینوں چھپ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن کی تلاوت سننے لگے، اور اتنی زبردست یہ اس میں کھو گئے کہ انہیں بھی اندازہ نہیں ہوا کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی تلاوت پوری کی تو یہ پھر آپس میں جو ہے اپنے اپنے راستے پہ چلنے لگے۔ جب چلنے کے لیے گئے تو ایک دوسرے کو ٹکرائے، دیکھا ایک دوسرے کو، ارے تو بھی سننا ہے، اوفو یہ کیا کیا، یہ ہم سے کیا ہوا، اگر عوام دیکھے گی تو کیا کہے گی، وہ بھی سب اسلام قبول کر لے گی، سب لوگ کہیں گے کہ یہ جو سردار ہے یہ تو یہی اس کو پسند کر رہے ہیں، تو آج ہم طے کرتے ہیں کہ اب ہم سے یہ غلطی نہیں ہوگی۔ اور انہوں نے طے کر لیا اور شراب خانے میں چلے گئے۔ اگلا روز کیا ہوتا ہے، اگلے روز پھر یہ اپنی اسی عادت کے مطابق، اپنی اسی طور طریقے کے مطابق پھر یہ بھٹی کی طرف چلتے ہیں،
راستے میں پھر آواز آتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن کی تلاوت کی، اور پھر یہ رک جاتے ہیں، اور پھر جب تک تلاوت چلتی رہتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سے وہ پوری کر دیتے ہیں تو یہ پھر جاتے ہیں، اور پھر اسی طریقے سے آپس میں تینوں ٹکراتے ہیں، اور پھر تینوں ٹکرا کر جو یہ عہد کرتے ہیں آج کے بعد ہم ایسا نہیں کریں گے، ارے اگر مکے والوں کو پتہ چل گیا، ہماری یہ جو عوام ہے اس کو پتہ چل گیا تو غضب ہو جائے گا، آج ہم طے کرتے ہیں کہ بالکل ایسا نہیں کریں گے۔ جب اگلا روز ہوتا ہے تیسرا روز تو سب پھر یہ اسی طرح سے چلتے ہیں، اور چلنے کے بعد میں پھر یہ ان کے ساتھ میں ایسا ہی ہوتا ہے، اور قرآن کی تلاوت، قرآن ان کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ یہ کلام اتنا پسندیدہ کلام ہے کہ جس کو سبھی نے چاہا ہے، جس نے اس کو سن لیا وہ اس کا ہو گیا، جس نے اس کو گہرائی سے پڑھا وہ اللہ والا ہو گیا۔ اور اسی طریقے سے تیسری دفعہ بھی یہ قسم کھاتے ہیں اور عہد کرتے ہیں کہ آج کے بعد ہم سے ایسا نہیں ہوگا، اور اس طریقے سے یہ جو ہے تینوں کے تینوں بھٹی پہ چلے جاتے ہیں شراب پینے کے لیے۔ تو بات میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ قرآن ایک ایسی چیز ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے، قرآن کو اگر آپ پڑھو گے اور اس کو گہرائی سے سمجھ کے پڑھو گے تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ آپ کے قریب ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کو قریب کرنے کا ایک طریقہ یہی ہے کہ قرآن کو پڑھو، قرآن کو سیکھو، قرآن کو جانو، اور قرآن کو سمجھ کے پڑھنے کی کوشش کرو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب عطا فرمائے۔